عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بن گیا اور انڈیا آزاد ہو گیا۔ اب آپ کی طرف سے آج چند سوالات میرے پاس آئے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، اور حقیقتاً یہ ایک عجیب بات تھی۔ شاید اس میں ان لوگوں کو جو انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، یہ یہاں پر آپ نے جو کویشچن کیا تھا کہ ہمارا پہلا گورنر جنرل ہمارے بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جبکہ انڈیا کے گورنر جنرل جناب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے ہند تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ اس بات پر بہت زیادہ خفا ہو گئے کہ بھائی، تم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، تم نے انگریزوں سے آزادی کے لیے لاکھوں ہندوستانیوں کو مروایا، ہزاروں کو پھانسیاں دلوائی، ہزاروں لاکھوں بے گھر ہوئے، یہاں کے لوگ بے گھر ہوئے، وہاں گئے، وہاں کے بے گھر ہوئے، یہاں آئے، اور اندرون خانہ تم شاید ان سے ملے ہوئے تھے کہ بجائے خود گورنر جنرل بننے کے یا کسی ہندوستانی کو مقرر کرنے کے بجائے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، جس سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی اور جنہوں سے وہ لڑے تھے، جن کے خلاف کئی تحریکیں انہوں نے چلائی تھی، آج انہی کو لا کر کے اپنا گورنر جنرل مقرر کر دیا۔ اسی پر لوگ، ہندوستانی لوگ ان سے ناراض تھے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک قاتلانہ حملے میں مر گئے۔ اب ہم آج کی اپنی ہسٹری کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا پہلا گورنر جنرل جناب ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل تھے، اور ہمارے اپنے ہی ایک مسلمان لیڈر جناب خان لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اسی طریقے سے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹوٹل 4 گورنر جنرل پاکستان پر آئے، کیونکہ 1 سال بعد ہی قائد اعظم پہلے گورنر جنرل کا انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے تھوڑے ہی عرصے میں جناب خان لیاقت علی خان کا بھی ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کے مرنے کے بعد دوسرا گورنر جنرل ہمارا کون بنا؟ دوسرا گورنر جنرل ہمارا بنا سر خواجہ ناظم الدین۔ یہ ہمارے دوسرے گورنر جنرل تھے۔ اس کے بعد تیسرے بنے جناب غلام محمد صاحب، یہ تیسرے گورنر تھے، اور اس کے بعد چوتھے گورنر جنرل بنے جناب سکندر مرزا صاحب۔ یہ 4 گورنر جنرل ہمارے بنے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے
پاکستان میں جو ریاستیں ہمارے حصے میں آئی وہ تھے، اب آپ غور سے سنیں، سب سے پہلے KPK کے علاقے میں تھا دیر، دوسرا تھا سوات، تیسرا تھا ہنزا، چوتھا تھا چترال، اور اسی طریقے سے اس طرف پھر آئیں تو سب سے بڑا ریاست تھا ریاست بہاولپور، اور اس کے بعد دوسرا ریاست تھا خیرپور، ریاست خیرپور، یہ بھی ایک ریاست تھی، اور اسی طرح قلات جو تھا وہ بھی ایک ریاست تھی جو ہمارے حصے میں آئی۔ ان سبوں میں مسلمان ریاستیں جو انڈیا کی طرف چلی گئی، ان میں چند ایک مشہور کے نام جو اس وقت مجھے یاد پڑ رہے ہیں، ان میں بھوپال کی ریاست، اس میں حیدرآباد دکن کی ریاست، اور اس میں چند اور بھی تھے جو ان کے حصے میں، جوناگڑھ کی ریاست سب سے بڑی ریاست تھی۔ ہمارے حصے میں جو بہاولپور کی ریاست آئی، یہ ماشاءاللہ بہت امیر کبیر تھی، اور قائد اعظم کے کہنے پر جو ملازمین آئے تھے انہیں 2 ماہ کی تنخواہ بھی نواب آف بہاولپور کی طرف سے ادا کی گئی۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو ہماری مسلمان ریاستیں تھیں، ان میں سب سے امیر کبیر ریاست حیدرآباد دکن کی تھی۔ حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، بھوپال، یہ اور مسلمان ریاستیں جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں وہ سب کے سب ان کے حصے میں آ گئی۔ بہرحال انہوں نے بڑی تگ و دو کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ کیا کہیں کہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ وہ اس طرف بالکل بیچوں بیچ انڈیا میں تھے، تو بجائے پاکستان کو کیا ملتے۔ اسی طریقے سے ہماری جو ریاست ہے، ہمارے سب سے پہلی ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا، اور بہاولپور نے اپنا سب کچھ پاکستان کے حوالے کر دیا، یعنی پاکستان میں ضم ہو گئے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا گیا۔ یہ جب ہمارے پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل تک تھے، اور اس کے بعد پھر حالات دوسرے ہو گئے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیا حالات ہوئے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 یونٹ ہمارے ملک میں قائم ہوا۔ ہمارے 2 صوبے تھے، ایک صوبہ مشرقی پاکستان اور ایک صوبہ مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان آج کل جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، یہ ہمارا مشرقی صوبہ تھا، اور دوسرا صوبہ ہمارے پاس جس میں سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان سارے تھے، یہ سب کے سب ہمارے مغربی صوبے میں آئے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے مشرقی پاکستان کا کیپٹل دارالحکومت اس وقت کون سا تھا؟ اس وقت آج کی بنگلہ دیش کی جو قومی اسمبلی کی عمارت ہے، قومی اسمبلی کی جگہ ہے ڈھاکہ میں، وہ جگہ ان کا صوبائی اسمبلی کہلائی۔ اور اسی طریقے سے ہماری صوبائی اسمبلی آج کل پنجاب میں پنجاب اسمبلی کی جو عمارت ہے، یہ عمارت پنجاب اسمبلی کی یہ کہلائی مغربی پاکستان کا دارالحکومت، صوبائی حکومت، مغربی پاکستان کا صوبائی حکومت۔ اور ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران لاہور میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ہمارا گورنر
لاہور میں بیٹھا کرتا تھا، ہمارے صوبائی اسمبلی کا اسپیکر لاہور میں ہوتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آج آپ کو بتاؤں کہ آج جو سندھ اسمبلی کی عمارت ہے، کراچی وفاق دونوں صوبائی اسمبلی کو، یعنی وفاق کا کیپٹل تھا، دارالحکومت کراچی تھی۔ کراچی میں آج جو گورنر سندھ صاحب کی رہائش گاہ ہے، ان کا آفس ہے، یہ آفس جناب گورنر جنرل اور پرائم منسٹر وزیر اعظم کا آفس ہوتا تھا۔ اور آج کی جو سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ قومی اسمبلی کہلاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ اگر قومی اسمبلی تھی تو اس سے پہلے جب جی ایم سید صاحب نے قرارداد پاکستان پاس کروایا، اس زمانے میں نئی جنریشن کو شاید معلوم نہ ہو، این جے وی اسکول جو بندر روڈ پر واقع ہے ریڈیو پاکستان کے بالمقابل، یہ اس وقت سندھ اسمبلی بلڈنگ کہلاتی تھی۔ اور یہی وہ سندھ اسمبلی بلڈنگ تھی جس میں جناب جی ایم سید صاحب نے قرارداد پاکستان منظور کروائی تھی۔ اور یہ جو آج کی سندھ اسمبلی کی بلڈنگ ہے، یہ قومی اسمبلی کی بلڈنگ کہلاتی تھی۔ آج جو ایوان صدر روڈ، یہ پولو گراؤنڈ کے ساتھ کراچی میں گورنر ہاؤس ہے، یہ گورنر ہاؤس چیف منسٹر ہاؤس کہلاتا تھا۔ کب تک کہلاتا تھا؟ یہ بعد ازاں اس وقت تک کہلاتا تھا جب تک ہماری نئی دارالحکومت اسلام آباد نہیں بن گیا تھا۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں کی آمد و رفت، یعنی مہاجرین جو انڈیا سے آ رہے تھے، وہ اس طرف اس لیے زیادہ تعداد میں آئے کہ یہاں پر انہیں معلوم ہوا کہ پورے پاکستان کا دارالحکومت کراچی ہے، تو کراچی میں وہ بہت بڑی مقدار میں آئے تھے۔ اسی طرح انہیں اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر صاحبان نے بڑے خوش اسلوبی سے سیٹ کیا، یعنی کراچی میں جن کا حصہ آیا انہیں کراچی میں سیٹل کر دیا گیا، جنہیں حیدرآباد، ٹھٹھا، نواب شاہ، یہ یعنی یہاں سے چلتے گئے اور آگے ملک میں تمام کے پی کے تک لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو آباد کیا۔ بہرحال سندھ کے لوگوں نے بالکل ان کے ساتھ بھائی چارے کا کام کیا، بھائی چارہ قائم کیا، انہیں کھلے دل سے قبول کیا، انہیں جہاں جن کے جگہ نہیں تھی ان کو جگہ دی۔ بڑے بڑے زمیندار لوگ جو تھے انہوں نے ان کے لیے کھانے، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے بیٹھنے، ان کے لیے سونے کا انتظام کیا۔ یہاں پر بڑے بڑے کیمپ قائم کیے گئے، ان کیمپوں میں انہیں رکھا گیا، جو بعد ازاں یہاں جی ہاں آپ کا سوال درست ہے کہ بہت سے لوگ بچھڑ گئے تھے، اپنوں سے بچھڑ گئے تھے، بڑوں سے بچھڑ گئے۔ ظاہر ہے جب لاکھوں کی تعداد کا ایک سیلاب آ رہا ہو تو اس میں تو بچھڑنا تھا۔ اب حال ہی میں نے یوٹیوب پہ ایک بزرگ خاتون کی یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں 72 سال بعد دو بہنیں آپس میں ملی ہیں، 72 سال بعد بڑے رابطے کر 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 کے ان کی آپس میں ملاقات 72 سال بعد ہوئی۔ اور ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ایک بہن یہاں تھی اور دوسری بہن کینیڈا میں تھی، یعنی وہ بھی بچھڑ گئی تھی، یہ بھی بچھڑ گئے تھے۔ اس کی شادی ہوئی، یہ یہاں آباد ہو گئی، پوتے پوتیاں پرپوتیاں سب ان کو مل گئی۔ دوسری بہن شادی کر کے کینیڈا چلی گئی، وہاں سیٹل ہو گئی۔ اب وہاں سے رابطے آہستہ 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 کرا کے رابطے کر کے دونوں کی ملاقات ہوئی۔
تو اس طریقے سے بہت سی مخلوق آپس میں بچھڑ گئی تھی، مسلمان تھے ہمارے بچھڑ گئے تھے بیچارے. اب آپ کو کیا بتاؤں کہ یہی دو قصے آپ کے لیے کافی ہے کہ 72 سال بعد یہ دونوں بہنیں آپس میں ملی تھی. آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری صوبائی اسمبلیوں کی بلڈنگیں اور صوبائی اسمبلیوں کی عمارتیں، چیف منسٹر ہاؤس کہاں کہاں تھے. اور انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ 4 گورنر جنرل ہمارے بنے. آخری گورنر جنرل تھے سکندر مرزا صاحب، اور سکندر مرزا صاحب سے آخر میں جناب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جناب صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اقتدار چھین لیا، اور تمام چیزیں نظم و نسق، ملک کا نظم و نسق، طور طریقے، سب کچھ فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اب میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماشاء اللہ ملک میں لگا، اور ملک میں پھر ان کا دستوری طریقے کس طرح رائج ہوئے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اب آپ نہیں جانتے تھے کہ NJV آج کل جہاں ایک سیکنڈری اسکول چل رہا ہے، یہ عمارت کس کی تھی کوئی نہیں جانتا. آج آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ ہماری صوبائی اسمبلی، اس وقت کی صوبائی اسمبلی کی عمارت تھی. GM سید صاحب نے جب قرارداد پاکستان اسی بلڈنگ میں صوبائی سندھ اسمبلی سے منظور کروایا تھا. تو اب آج کے لیے آپ کے لیے یہی کافی ہے. آج آپ نے 2 سوالات کیے تھے میرے سے کہ انہوں نے انڈیا کے لوگوں نے کیوں اسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا گورنر جنرل مقرر کیا تھا، اور ہمارے قائد نے کس طرح یہ گورنر جنرل کا عہدہ خود سنبھالا. اس کی جانب سے جو ہوا تھا ٹھیک ہے، لوگوں نے ناپسند کیا کہ بھائی تم ان سے آزادی لے رہے ہو، آزاد ہو گئے ہو، اور تم اب پھر جا کے ان کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، تو پھر علیحدگی کی کیا ضرورت تھی، ہزاروں لوگوں کو کیوں بے گھر کیا. تو تقریباً پھر تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں انڈیا کے ہی لوگوں نے قتل کر دیا. امید ہے اب اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کریں گے. باقی اس کے بعد کی ہسٹری آف پاکستان میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سناؤں گا. اوکے، خدا حافظ.